السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کا قادیانی مبلغ کو مشیر بنانا کیوں غلط ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے بھائی مجھ پہ ناراض ہوں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگ غلط ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر بہت سارے لوگ ایک ہی ریلے میں باہر نکلیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی ریلے میں باہر نکلیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ایک شعر لکھا جو فرماتے ہیں: ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبوں میں نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف، حدیث قدسیہ کی طرف جو ہے اشارہ کیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ دنیا پیدا کرتا، اور نہ ہی اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مبلغ اور مرزا مسرور کے ملیاتی مشیر عاطف میاں کو اپنا مشیر بنا لیا تو کیا ہوا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ اور کیا کوئی غیر مسلم عہدیدار نہیں بن سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم سوائے چند آئینی عہدوں کے، جیسا کہ صدر یا وزیر اعظم، کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ ہم نے ابھی رانا بھگوان داس کو دیکھا کہ قائم مقام چیف جسٹس بنے اور پورے پاکستانی معاشرہ ان کا احترام کرتا تھا۔ دانش کنیریا، سنا ہے آپ، کوئی لکی چھپی بات نہیں، اور یوسف یوحنا جو بعد میں محمد یوسف کرکٹ ٹیم میں کھیلے، کسی نے اعتراف نہیں کیا بلکہ عزت دی ان کو، اور اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ قادیانیت کا ایشو بھائی جان مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ دوسرے غیر مسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ نہیں مارتے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہندو، عیسائی، سکھ کہلاتے ہیں۔ قادیانی کا اصرار ہے کہ وہ نبی تو مرزا قادیانی کو مانیں گے مگر مسلمان بھی کہلائیں گے، اس لیے وہ پاکستان کے دستور کو بھی نہیں مانتے جو انہیں کافر قرار دے چکا ہے۔ چنانچہ اگر عاطف میاں کو مشیر لگانا ہے تو پہلے تو ان سے اقرار کروانا چاہیے کہ وہ پاکستانی آئین کو مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، جو بات غلط ہے اسے غلط آپ کہیں، یہ کسی کے جو، کیونکہ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، مادر پیتر بلادر جانو مال سب ان پر فدا کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ وزیر اعظم کے پیچھے نہ لگیں، اس کا دفاع نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، اگر میں پھر بتاتا ہوں، اگر عاطف کو مشیر لگانا ہے تو پہلے تو ان سے اقرار کروانا چاہیے کہ وہ پاکستانی آئین کو مانتا ہے یا نہیں۔ اگر اقرار کر لیں تو بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو پھر کیسے ایک آئین تسلیم نہ کرنے والے شخص کو مشیر لگایا جا سکتا ہے؟ عاطف میاں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرزا مسرور کا عملیاتی مشیر ہے، لندن میں مرکز قادیان کا انچارج برائے مالیاتی امور ہے، اور افریقہ میں قادیانی تبلیغ مشن کا انچارج بھی ہے۔ اتنی اہم ذمہ داریوں پر فائز شخص اس ریاست سے کیسے وفادار رہ سکتا ہے جو اسے کافر سمجھتی ہے؟ کیسے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ اور اس کے ہم مذہب جو ہیں، جو قادیانی ہے، وہ ہماری ریاست جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو ظالم سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال کہ اتنے اہم فرد کے لیے وفاداری پہلے اس کے جھوٹے نبی، اس کے خلیفہ سے ہوگی یا اسلامی جمہوریہ پاکستان سے؟ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے جو اس کے نبی کو جھوٹا اور ماننے والوں کو کافر قرار دیتا ہے، مجھے یہ بتائیں کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ بن سکتا ہے، وفادار بن سکتا ہے؟ جیسے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تو جو ہے وہ اس کے حضور جو معاذ اللہ یہ مرزا قادیانی ہے، خبیث کو کافر مانا ہے، تو کیا یہ اس کا وفادار بن سکتا ہے؟ بھائی جی کبھی نہیں۔ اچھا، ایک اور میں دیکھیں، عمران خان صاحب یا عمران خان کے چاہنے والے سب سن رہے ہیں،
ہم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، ہم کوئی جو ہے وہ جو یہ نہیں ہے کہ ہم خیالوں میں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے اپنے ملک کے بارے میں۔ یاد ہوگا آپ کو دھرنے کے دنوں میں عمران خان نے عاطف میاں کو وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کیا تھا، یاد ہوگا۔ اس پر احتجاج ہوا تو خان صاحب اور ان کے حواریوں نے جو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں معاذ اللہ، خان صاحب اور ان کے حواریوں نے اعلانیہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ انہیں عاطف کے قادیانی ہونے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، لا علمی میں غلطی ہوئی۔ عاطف میاں 25 دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں ہے، تو کیا میں یہ اپنے سمدی کو رکھوں گا فائنانس منسٹر، یا عاطف میاں کو بلاؤں گا یہاں کہ تم بنا فائنانس منسٹر؟ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں عاطف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا، شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں۔ ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عاطف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے، بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی، میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب تو علم تھا تو کیوں لگایا گیا؟ کیوں؟ مجھے اس کا جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تب پریشر میں اگر جھوٹ بولا گیا تھا اور اب موقع ملا ہے تو اسے مشیر لگا لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے اس وقت جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اب کس کے دباؤ پر اسے مشیر لگا دیا گیا؟ ہمیں جواب چاہیے۔ ایوب خان دور میں پہلے بھی ایک قادیانی احمد منصوبہ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین رہ چکا ہے، سب کو پتہ ہے، جس نے ایوب خان کو رپورٹ بنا کر دی تھی کہ اگر جی مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، اور پھر 1971 میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اور قادیانی عبدالسلام کو پاکستان نے عزت دی، مگر اس آئینی ترمیم کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور مرتے دم تک پاکستان پر لعنت بھیجتا رہا۔ تحریک انصاف کے جو کارکن اس غلط فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ روز محشر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عمران خان بس ایک لیڈر ہے، سب کو پتہ ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر زیادہ محبت، آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کوئی چھپی ڈکی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، مال، جان، اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر دو۔ عمران خان سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں، خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے بٹن کو دبائیے اور اس کو لائک بھی کیجیے۔